بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اندھیرے اندھیرے میں، جس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ کیا تم دونوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں آئے گی؟ میں نے پوچھا۔ ولایت نے یہ بات بھی کی تھی، محفوظ نے کہا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ بات کر چکا ہے اور اس کے دوست نے کہا ہے کہ لڑکی لے آؤ۔ اگر معاملہ پولیس تک پہنچا تو لڑکی کو مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر بیان دلوا دیں گے۔ لڑکی بیان دے گی کہ میں بالغ ہوں اور ولایت کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو جو پیغام بھیجا تھا اس پر دونوں طرف کے رشتے ختم ہو گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ادھر سے دھمکیاں آئی تھیں کہ ہم لڑکی کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ میری ماں اور ستیلا باپ وہاں گئے بھی تھے۔ ان دونوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ رشتے ختم کر دیے گئے ہیں۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ میری نوکرانی میری ہمدرد تھی، اس کے ذریعے میری اور ولایت کی باتیں ہوتی تھیں۔ اسی کے ذریعے ہم نے گھر سے بھاگنے کا دن اور وقت طے کیا تھا۔ اس پروگرام کے مطابق محفوظ گھر سے نکل آئی۔ گھر سے نکلنا مشکل نہیں تھا۔ وہ حویلی کے ایک برآمدے میں اکیلی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی قاسم کی چارپائی ہوتی تھی، لیکن قاسم حسب معمول ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ ان کے ماں باپ سو گئے تھے اور محفوظ جاگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ ڈیوڑی کے دروازے کی زنجیر کھلی ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آدھی رات کے لگ بھگ یا اس کے بعد نکلی ہوگی۔ دیہات میں اب بھی لوگ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاتے اور سو جاتے ہیں، اور فجر کی اذان کے ساتھ جاگ اٹھتے اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ رات کے 9 بجے کو وہ آدھی رات کہتے ہیں۔ اس وقت بھی دیہاتیوں کا یہی معمول تھا۔ میرے اندازے کے مطابق محفوظ گھر سے 9 بجے کے لگ بھگ نکل گئی تھی۔ اس نے گھر سے ایک پیسہ بھی نہ لیا۔ اس نے 2 جھمکیاں پہنی ہوئی تھی، صرف یہ زیور تھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے منگنی کی انگوٹھی ڈالی گئی تھی جو اس نے اسی روز اتار کر ماں کو دے دی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کپڑوں کا صرف ایک فالتو جوڑا لے گئی تھی۔ ولایت نے اسے گاؤں کے باہر جو جگہ بتائی تھی وہ اس جگہ کھڑا تھا۔ دونوں پیدل چل پڑے۔ شہر تک فاصلہ 7 میل سے زیادہ تھا۔ وہ پیدل چلنے کا زمانہ تھا۔ دیہات کے لوگ بہت تیز چلتے اور ایک دن میں کئی میل سفر کر لیتے تھے۔ یہ دونوں جوان تھے اور خطرے میں بھی تھے، اس لیے معمول کی رفتار سے خاصا تیز چلتے گئے۔ وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں قاسم کی لاش پڑی ملی تھی تو اچانک ایک آدمی سامنے آ گیا اور اس نے چاقو کی نوک ولایت کے سینے پر رکھ دی اور کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے نکال دو۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ولایت کو دونوں راہزنوں نے لوٹا تھا اور وہ ان راہزنوں کو ڈھونڈتا رہتا تھا۔ محفوظ ولایت کے پیچھے ہو گئی۔ ایک آدمی پیچھے سے آ رہا تھا۔ محفوظ نے ولایت کو بتایا کہ پیچھے کا خیال کرو۔ محفوظ ولایت کے پہلو میں ہو گئی۔ ولایت نے بہت تیزی سے حرکت کی۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ یہ لکڑیاں کاٹنے والی کلہاڑی نہیں تھی۔ دیہات میں اب بھی لوگ بڑی خوبصورت کلہاڑی ساتھ رکھتے ہیں، بلیڈ کو چمکا کر اور اس کی دھار کو تیز کر کے رکھتے ہیں۔ محفوظ نے بتایا کہ پچھلے آدمی کے پہنچنے تک ولایت پیچھے ہٹا اور اس نے بڑی زور سے کلہاڑی گھمائی۔ جو آدمی اس کے ساتھ تھا اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی۔ وہ پیچھے ہٹا اور بیٹھ گیا۔ ولایت پیچھے مڑا۔ پیچھے جو آدمی آ رہا تھا وہ رک گیا۔ اس نے ولایت کے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھ لی تھی، اور یہ بھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا ساتھی جو بیٹھ گیا تھا اب لیٹا ہوا تڑپ رہا تھا۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ ولایت نے چند قدم اس کا پیچھا کیا، لیکن دور نہ گیا۔ محفوظ کی وجہ سے واپس آ گیا۔ اس وقت جو آدمی کلہاڑی سے زخمی ہوا تھا اس طرح تڑپ رہا تھا جس طرح مرغی ذبح ہونے کے بعد کچھ دیر تڑپتی ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ جس نے تمہیں روکا تھا وہ تمہارا بھائی تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، محفوظ نے جواب دیا۔ ایک تو اندھیرا بہت گہرا تھا اور نہ پہچاننے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دونوں نے منہ سر پر پگڑیاں لپیٹ رکھی تھیں۔ ولایت محفوظ کو ساتھ لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے پہلے بھی محفوظ کو کسی ملاقات کے دوران سنایا تھا کہ 2 راہزنوں نے اسے لوٹ لیا ہے، اور وہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ وہ کون تھے۔
وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب وہ یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ وہ یہی دونوں تھے۔ یہ مرے گا تو نہیں؟ محفوظ نے ولایت سے پوچھا۔ اسے کلہاڑی کہاں لگی تھی؟ مر جائے گا، ولایت نے کہا۔ اگر اس کا ساتھی اسے اٹھا کر لے گیا اور اس کا خون رک گیا تو شاید بچ جائے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کلہاڑی اس کی گردن میں اتر گئی ہے۔ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کتنی زور سے کلہاڑی چلائی تھی۔ وہ اگر سر نیچے کر لیتا اور کلہاڑی سر پر لگتی تو وہ بچ سکتا تھا، کیونکہ اس نے سر پر پگڑی لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کلہاڑی گھمائی تو بے وقوف نے اپنا سر اور پیچھے کر دیا۔ اس طرح اس کی گردن سامنے آ گئی۔ اس کا بچنا مشکل ہے، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ راستے میں ولایت نے کلہاڑی کو زمین پر رگڑا اور وہ چلتے گئے۔ پھر وہ شہر پہنچ گئے۔ ولایت کو اپنے دوست کا گھر معلوم تھا۔ اس کا دوست ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا تھا۔ وہ چھوٹے سے ایک مکان میں رہتا تھا جس کے چھوٹے چھوٹے 2 کمرے اور کچھ صحن تھا۔ وہ ولایت کا ہم عمر تھا اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ولایت نے اسے بتایا کہ راستے میں یہ واقعہ ہو گیا ہے، مجھے فوراً واپس جانا چاہیے۔ ولایت نے اپنے دوست سے کہا، ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ راہزن وہیں پڑا ہوا ہے یا اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، اور اصل وجہ واپس جانے کی یہ ہے کہ صبح محفوظ کے والدین کو اس کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو وہ پہلی بات یہ کہیں گے کہ اسے میں لے گیا ہوں۔ میں رات واپس گاؤں پہنچ جاؤں گا اور صبح گھر سے نکلوں گا تو سب دیکھ لیں گے کہ میں گاؤں میں ہی ہوں۔ محفوظ کے ساتھ ولایت نے یہ بات پہلے ہی طے کر رکھی تھی۔ اسے اپنے دوست پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ محفوظ کو وہاں چھوڑ کر آ گیا۔ وہاں سے روانہ ہوتے وقت ولایت کے دوست نے اسے کہا تھا کہ وہ 3-4 روز گاؤں سے نہ نکلے ورنہ شک ہوگا۔ محفوظ کو ولایت کے دوست کے ساتھ رہتے 2 دن گزر گئے۔ اس دوست کا نام اسلم تھا اور محفوظ کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ دوسرے دن شام کو اسلم نے محفوظ سے کہا کہ وہ اس کے گاؤں جا رہا ہے کیونکہ اسے ولایت کے متعلق پریشانی سی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پولیس کے جال میں آ گیا ہو۔ اس نے محفوظ کو بتایا کہ وہ رات کو ہی واپس آ جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ مکان کے باہر وہ تالا لگا گیا تھا۔ محفوظ گھر میں اکیلی رہی۔ اسے کوئی خطرہ اور ڈر محسوس نہ ہوا۔ اسلم صبح طلوع ہونے سے پہلے واپس آ گیا۔ اس نے محفوظ کو بتایا کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دی گئی ہے۔ ولایت سے پوچھا گیا تھا لیکن بہت سے گواہ مل گئے جنہوں نے پولیس کو بتایا کہ یہ رات کو گاؤں میں ہی تھا اور صبح سویرے گھر سے نکلا تھا۔ اس طرح اس کے خلاف جو شک تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس نے محفوظ کو یہ بھی بتایا کہ وہ ولایت کو کہہ آیا ہے کہ جب تک پولیس کی تفتیش ختم نہیں ہو جاتی وہ گاؤں سے باہر نہ نکلے۔ محفوظ یہ سن کر خوش ہو گئی اور اس نے اس صورتحال کو قابو کر لیا کہ ولایت بہت دن نہیں آئے گا۔ محفوظ نے اسلم سے پوچھا کہ اس راہزن کا تو کچھ پتہ نہیں چلا ہوگا جسے ولایت نے کلہاڑی ماری تھی۔ اسلم نے اسے بتایا کہ گاؤں میں کسی نے اس کی بات ہی نہیں کی۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ محفوظ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ صحن میں سوتی تھی۔ اسلم کی چارپائی برآمدے میں ہوتی تھی۔ محفوظ کی آنکھ کھلی تو وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی پائنتی کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اگر وہ پہچان نہ لیتی تو اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی۔ اس کی پائنتی اسلم بیٹھا ہوا تھا۔ محفوظ نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے یہاں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اسلم نے کہا۔ تمہیں دیکھتا رہا ہوں۔ وقت آدھی رات کے بہت بعد کا تھا۔ چاند آدھی رات کے بعد اوپر آتا تھا۔ چاندنی بہت ہی صاف اور شفاف تھی۔ اس چاندنی میں تو مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اسلم نے جذباتی سے لہجے میں کہا۔ اگلے جہان بہشت میں حوریں ایسی ہی خوبصورت ہوں گی۔ میں تمہارے جسم کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ تم سے پوچھ کر تمہارے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھوں کہ تم اس دنیا کی عورت ہو یا آسمان کی مخلوق ہو۔ محفوظ اتنی کم عقل تو نہیں تھی کہ ایک جوان آدمی کی نیت کو نہ سمجھ سکتی۔ اسلم، اس نے تحمل اور اطمینان سے کہا، میں تمہارے دوست کی امانت ہوں۔ یہ خیال کرو کہ اسے تم پر کتنا بھروسہ ہے۔ میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، اسلم نے کہا، لیکن تمہارے اس حسین جسم نے مجھ پر جو جادو کر دیا ہے میں اس سے بھی نہیں بچ سکتا۔ اس رات یہ معاملہ جو محفوظ کو کسی قیمت پر پسند نہیں تھا باتوں باتوں میں ٹل گیا، لیکن اگلی رات اسلم نے بدنیتی کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے محفوظ پر دست درازی کی۔ محفوظ نے کہا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ جاؤ، اسلم نے کہا، چلی جاؤ۔
جاؤ گی کہاں؟ اپنے گھر جاؤں گی، محفوظ نے کہا۔ سیدھی جیل خانے میں جاؤ گی؟ اسلم نے کہا۔ تمہارے ستیلے باپ نے تھانے میں تمہارے خلاف رپورٹ لکھوائی ہے کہ تم گھر کا زیور اور بہت سی رقم چوری کر کے بھاگی ہو۔ تم گاؤں پہنچو گی تو پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی۔ محفوظ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رونے اور منتیں کرنے کے سوا وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسلم سے کہا کہ وہ اسی گھر میں چھری یا چاقو اپنے سینے میں اتار لے گی اور مرتے مرتے بیان دے گی کہ اسے اسلم نے قتل کیا ہے۔ اس رات بھی معاملہ ٹل گیا۔ آج مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ ایک دن اور گزرا یا 2 دن اور گزرے۔ بہرحال واقعہ یوں ہوا کہ رات کے وقت اسلم نے اسے جگایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میری بات غور سے سنو محفوظ، اسلم نے اسے کہا۔ ولایت کو بھول جاؤ، وہ اب تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ تم اب میرے ساتھ شادی کر لو اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سنو اسلم، محفوظ نے کہا، میں نے اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی تھی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے پناہ دے کر تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ ولایت آئے گا اور ضرور آئے گا۔ مجھے دھوکہ نہ دو، میں ولایت کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میرا جسم اور میری روح صرف ولایت کے لیے ہے۔ کس ولایت کی بات کرتی ہو؟ اسلم نے کہا۔ وہ ولایت جس نے تمہارے اکلوتے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ بھائی تمہارے قتل ہوں؟ محفوظ نے اسے کوسنا شروع کر دیا۔ جھوٹ وہ بولو جو ماننے والا ہو۔ میرے بھائی کو ولایت نے کیوں قتل کرنا تھا؟ راستے میں تمہیں اور ولایت کو جس راہزن نے روکا اور ولایت کے سینے پر چاقو رکھا تھا وہ قاسم تھا۔ اسلم نے کہا۔ نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، محفوظ نے تڑپ کر کہا۔ وہ کوئی اور تھا، میرا بھائی راہزن نہیں ہو سکتا۔ تمہارا بھائی راہزن تھا یا نہیں؟ اسلم نے کہا۔ اس رات وہ قاسم ہی تھا جس نے ولایت کو روکا تھا۔ ایک تو اس نے یہ کہا تھا کہ جیب میں جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو، اور اس نے ایک بات اور بھی کہی تھی۔ اس نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اسے یہیں رہنے دو۔ قاسم دراصل راہزنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تمہیں گاؤں سے نکلتے دیکھ لیا تھا اور تمہیں واپس لے جانے کے لیے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ محفوظ نے مجھے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس آدمی نے آہستہ سے کہا تھا کہ اسے یہیں رہنے دو۔ پھر بھی اس نے اسلم کی بات پر یقین نہ کیا کہ اس کا بھائی اسے واپس لے جانے کے لیے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ محفوظ نے سوچا کہ قاسم نے گاؤں میں ہی یا جہاں کہیں اس نے اسے دیکھا تھا وہیں کیوں نہ روک لیا۔ اسلم اسے یہ کہہ رہا تھا کہ ولایت کو معلوم تھا کہ یہ قاسم ہے، اس لیے ولایت نے اسے ایسی جگہ کلہاڑی ماری کہ وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اگر یقین نہیں آتا تو گاؤں میں جا کر پوچھ لو، اسلم نے کہا، اور اپنے بھائی کی قبر بھی دیکھ لینا۔ تم نے یہ بات مجھے اس روز کیوں نہیں بتائی تھی جس روز تم ولایت کے جانے کے بعد گاؤں گئے تھے؟ محفوظ نے پوچھا۔ مجھے ولایت نے منع کیا تھا، اسلم نے کہا۔ وہ کہتا تھا کہ محفوظ کو پتہ چل گیا تو وہ گاؤں کو اٹھ دوڑے گی۔ اس رات اسلم بالکل ہی درندہ بن چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ محفوظ ہاتھ نہیں آ رہی تو اسے مجبور اور بے بس لڑکی سمجھ کر اس پر حملہ آور ہو گیا۔ محفوظ اتنی کمزور لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کے ساتھ ساتھ چیخ و پکار شروع کر دی۔ اسے یہ یقین نہیں آیا تھا کہ اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ اس کی چیخ و پکار پر محلے کے 4-5 آدمی دوڑے آئے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اسلم یہاں اکیلا رہتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ کسی کی پکار پر اور مدد دینے کے لیے فوراً پہنچتے تھے۔ ان آدمیوں نے دروازے پر دستک دی تو محفوظ نے اور زیادہ چیخنا شروع کر دیا۔ بار بار دستک دینے کے بعد اسلم نے مجبور ہو کر دروازہ کھولا۔ اتنی دیر میں محلے کے 2-3 آدمی اور آ گئے تھے۔ انہوں نے اندر جا کر محفوظ کو دیکھا۔ محفوظ نے رو رو کر انہیں بتایا کہ اسلم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ یہ شہر کا معاملہ تھا۔ وہاں جو آدمی آئے تھے وہ تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے محفوظ سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کس طرح آئی ہے۔ محفوظ نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس طرح پہنچی ہے۔ محلے کے آدمیوں نے اسلم کو پکڑا اور محفوظ کو ساتھ لیا اور تھانے لے گئے۔ تھانے میں اسی روز میرے تھانے سے اشتہار شور و غوغا پہنچا تھا۔ محفوظ نے سب انسپکٹر وشواناتھ کو اپنی اصلیت بتا دی۔ وشواناتھ نے اسلم کو گرفتار کر لیا۔ باقی رات وہ بیانات لیتا رہا اور صبح اس نے مجھے بذریعہ فون اطلاع دی۔ محفوظ کے بیان کے بعد میں نے اسے بتایا کہ قاسم مارا گیا ہے اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ راہزنی کرتے ہوئے مارا گیا ہے۔ یہ سن کر محفوظ کی حالت پہلے سے زیادہ بری ہو گئی۔ میں نے اسے الگ بٹھا دیا۔
جس وقت محفوظ نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ وہ ولایت کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، تو میں نے اسی وقت اس کے گاؤں ہیڈ کانسٹیبل کو بھیج دیا تھا کہ وہ ولایت کو اپنے ساتھ لے آئے۔ محفوظ کا بیان بہت ہی لمبا ہو گیا تھا، میں نے اس سے کئی سوالات پوچھے تھے۔ اس طرح 3-4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اس دوران ولایت گاؤں سے آ گیا تھا۔ محفوظ کے بعد میں نے اسے بلا لیا اور اسے یہ بتا کر کہ محفوظ آ گئی ہے اور اس کا دوست اسلم بھی ہتھ کڑیوں میں اس کے ساتھ آیا ہے، کہا کہ اب وہ اپنا صحیح بیان دے۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کی عجیب حالت ہو گئی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تو اس نے کہا کہ وہ گرفتاری یا کسی اور چیز سے نہیں ڈر رہا، وہ تو حیران ہو رہا ہے کہ محفوظ پولیس کے ہاتھ کس طرح چڑھ گئی اور اسلم کو کیوں ہتھ کڑی لگائی گئی ہے۔ میں نے جب اسے ساری بات بتائی جو محفوظ نے مجھے بتائی تھی تو اس کا رنگ جو پیلا پڑ گیا تھا وہ سرخ ہو گیا۔ وہ دانت پیسنے لگا اور اس نے مجھے کہا کہ میں اسلم کو ذرا حوالات سے نکالوں۔ میں نے اسے ہنس کر ٹال دیا اور کہا کہ وہ اپنا بیان دے۔ اس نے نہایت دلیری سے وہی بیان دیا جو محفوظ دے چکی تھی۔ جس راہزن نے اسے روکا تھا اسے وہ نہیں پہچان سکا تھا۔ تم نے اس کی آواز بھی نہیں پہچانی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، آواز قاسم کی آواز سے بھاری تھی۔ اب میں یہ کہوں گا کہ اس نے آواز جان بوجھ کر بھاری کر لی تھی۔ اگر میں اسے پہچان لیتا تو خدا کی قسم اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ وہ بہت ہی کمینہ لڑکا تھا، لیکن مجھے اس لیے اچھا لگتا تھا کہ وہ محفوظ کا بھائی تھا۔ اس پر کلہاڑی کا وار کر کے بھی تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے۔ اگر محفوظ میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اس کے دوسرے ساتھی کے پیچھے جا کر اسے بھی مارتا، ولایت نے جواب دیا۔ اس کے بعد ان کے چہروں سے پگڑیاں ہٹا کر دیکھتا کہ یہ کون ہیں۔ میں نے پہلے تفتیش کے دوران گاؤں میں تمہیں بلایا تھا۔ میں نے کہا، تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں تھی؟ جناب علی، اس نے کہا، قتل کا معاملہ تھا اور میں ایک لڑکی کو گھر سے نکال کر لے جا رہا تھا۔ میں کیسے بتاتا کہ یہ دونوں جرم میرے ہیں؟ اور جناب علی، تیسرا جرم ابھی میرے نام لکھ لیں۔ اسلم کو میں نے قتل کرنا ہے، جہاں موقع ملا اسے قتل کر دوں گا۔ ایسی باتیں تو بہت ہوئی تھیں، میں اس کا بیان سناتا ہوں۔ اس نے محفوظ کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر یہی سوچا تھا کہ اس کی ماں سے کہے گا کہ لڑکی کا رشتہ مجھے دے دو تو وہ واپس آ جائے گی، لیکن حالات کچھ اور ہی ہو گئے۔ محفوظ کا بھائی قتل ہو گیا اور قتل بھی ولایت کے ہاتھوں ہوا۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ یہ ڈر بھی اس پر سوار ہو گیا تھا کہ محفوظ کو پتہ چلے گا تو اس کا رد عمل اس کے خلاف ہوگا۔ میں محفوظ کو اسلم کے پاس چھوڑ کر آ گیا تو 2 دنوں بعد اسلم گاؤں سے میرے پاس آیا۔ ولایت نے کہا تو اسے پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ محفوظ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے اس کی بات کو بہتر سمجھا اور کہا کہ اسے پتہ نہ چلے۔ میں نے اسلم سے کہا کہ میں 2-3 دنوں تک اس کے پاس آؤں گا، لیکن اسلم نے کہا کہ جب تک تفتیش ختم نہیں ہو جاتی گاؤں سے باہر نہ نکلنا، ورنہ تم پر شک ہو جائے گا۔ اس نے بہت زیادہ زور دیا کہ گاؤں میں ہی حاضر رہنا، خواہ 3 مہینے لگ جائیں۔ میں اب سمجھا ہوں کہ وہ اور کسی نیت سے مجھے یہ مشورہ دے رہا تھا۔ وہ دراصل چاہتا تھا کہ میں اس کے پاس نہ جاؤں اور محفوظ اس کے پاس رہے۔ وہ محفوظ کو مجھ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ ایسا آدمی تو نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ دوستی لگائی تھی۔ بہت مضبوط دل گردے کا آدمی تھا اور وفادار دوست تھا، لیکن ایک لڑکی کی خوبصورتی نے اس کے دل سے دوستی نکال دی۔ اس کے بعد میں نے اسلم کا بیان لیا۔ وہ اپنے کیے پر بہت نادم تھا۔ نادم اس لیے تھا کہ وہ پکڑا گیا تھا، ورنہ اس قسم کے لوگ نادم نہیں ہوا کرتے۔ اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا اور کہا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنی پناہ میں اکیلا دیکھ کر دوستی کو بھول گیا تھا۔ اسلم دراصل میرا ملزم نہیں تھا۔ ایک ایسی لڑکی کو پناہ دینا جو اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہو کوئی جرم نہیں تھا۔ اگر زبردستی اغوا کی گئی ہوئی لڑکی کو اپنے پاس چھپایا جائے یا کسی مفرور ملزم کو پناہ دی جائے تو یہ جرم ہے۔ اس کا جرم مجرمانہ حملہ تھا۔ یہ جرم شہر کے تھانے کے علاقے میں ہوا تھا، اس لیے یہ کیس وہاں چلنا تھا۔ میرے کیس میں اس کی حیثیت ایک گواہ کی تھی۔ اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ولایت کو روکنے والا قاسم تھا۔ میں یہ بھی ثابت کر سکتا تھا کہ راہزنی کی پہلی وارداتیں بھی اسی نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کی تھیں۔ اس طرح اس کا قتل دفعہ 302 یعنی قتل عمد کے تحت نہیں آتا تھا، اور یہ اتفاقیہ یا حادثاتی قتل بھی نہیں تھا۔ ولایت نے اسے اپنی حفاظت کے لیے مارا تھا، جسے ہم لوگ حفاظت خود اختیاری
یعنی سیلف ڈیفینس کہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھی کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ میری نظر مقتول کے مسلی دوست پر ہی پڑتی تھی۔ اسے میں نے گاؤں بھیج دیا تھا۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ مقتول کا ساتھی یہی تھا۔ بے شک وہ غریب آدمی تھا اور قاسم روپے پیسے سے اس کا منہ بند کیے رکھتا تھا، لیکن اپنی بہن کو کسی کی داشتہ بنانا معمولی سا فعل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مسلی کا جینا مرنا قاسم کے ساتھ تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو گاؤں بھیجا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ اب وہ بڑے آرام سے اقبالی بیان دے دے، ورنہ میں اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جب اسے اپنے ہاتھ دکھائے تو وہ بول پڑا۔ اس نے راہزنی کی پہلی تمام وارداتوں کا اقبال کیا۔ اس نے مجھے پہلے یہ بیان اس ڈر سے نہیں دیا تھا کہ وہ راہزنی میں شامل تھا۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا، شہادت اکٹھی کی، قتل کی واردات کو حفاظت خود اختیاری میں رکھا، یعنی کیس دفعہ 302 کا نہ بنایا، کیونکہ تمام شہادت یہی ثابت کرتی تھی کہ یہ قتل عمد نہیں۔ ولایت پر پہلے بھی ایسا حملہ ہو چکا تھا اور حملہ آور کھلے ہوئے چاقوؤں سے مسلح تھے۔ اب پھر اس پر 2 آدمی چاقوؤں سے حملہ آور ہوئے تو اپنے آپ کو اور ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اسے حق پہنچتا تھا کہ اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ استعمال کرتا۔ میں نے اسلم کو شہر کے متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیا۔ اسے مجرمانہ حملے میں 1 سال سزائے قید بامشقت دی گئی۔ ولایت کو 3 سال سزائے قید دی گئی۔ اتنی سزا اسے اس لیے ملی کہ اس نے شہادت کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ قاسم کو قتل کر کے تھانے میں اطلاع دے دیتا تو شاید بالکل بری ہو جاتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ محفوظ کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ولایت اسے ساری عمر نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اسلم اور ولایت کو ایک جیل میں بھیجا گیا تھا۔ ان کی سزا ابھی 2-3 مہینے ہی پوری ہوئی تھی کہ مجھے اطلاع ملی کہ ولایت نے اسلم کو جیل میں مشقت کے دوران قتل کر دیا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ولایت کو سزائے موت ہو گئی ہے۔